اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ لو، انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا، اس بکرے کو میں نے پیدا کیا، اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں، اذیت دے کے موت نہ دو، ذبح کرو اس کو. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو، سر پہ ڈنڈے نہ، جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کے خون، اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی، لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو؟ بھائی تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا، اجازت دیتے تم اس کو وہاں بھی کاٹنے کی ضرورت ہے؟ کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی کسی بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو، بس، اس سے زیادہ نہیں. سمجھو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے ہے، لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو، نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے. غریب کی حالت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں پورے دلائل، کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں کہتے ہیں لو بھائی صدقے کا انکار ہو گیا. صدقے کا انکار نہیں ہوا، بکروں کو صدقوں کی بھیڑ میں چڑھاؤ. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس میں پوری میرا کلپ ہے، وہ سن لینا پورے دلائل کے ساتھ. جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے، عقیقے میں عبادت ہے، اور حج کے اور عمرے میں دم کے طور پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اگر بھوک لگ رہی ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لو، نہیں کھانا تو پھر ایک چڑیا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چیونٹی مارنا بھی بلا وجہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. سمجھے ہو؟ علماء نے لکھا ہے بلا وجہ کسی چیونٹی میں پاؤں رکھ کے مار دینا اس کو، اس کا بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں سب مار ڈالی. اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے مارا سب کو کیوں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ہاں، اب یہ نہیں کہ وہمی بن جاؤ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو یوں پاؤں تو ساری زندگی آپ پھر دوسروں کے پاؤں کے نیچے آتے رہو گے. چلتے رہو، جو خود بخود آ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کسی چیونٹی کو جا کے مسل دینا، اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. بلا وجہ کسی چڑیا تک مارنے کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے. بلا وجہ کھانا ہے تو ٹھیک ہے، جنگل میں شکار کرنا ہے تو کھانے کے لیے. ہم جب گئے تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہرن کو گولی لگے گی مر جائے گا. میں نے کہا اگر مر جائے نا تو پھر نہیں ہم مار سکتے کیونکہ مردار ہو جائے گا. جانور کو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ لو، انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا، اس بکرے کو میں نے پیدا کیا، اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں، اذیت دے کے موت نہ دو، ذبح کرو اس کو. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو، سر پہ ڈنڈے نہ، جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کے خون، اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی، لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو؟ بھائی تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا، اجازت دیتے تم اس کو وہاں بھی کاٹنے کی ضرورت ہے؟ کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی کسی بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو، بس، اس سے زیادہ نہیں. سمجھو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے ہے، لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو، نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے. غریب کی حالت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں پورے دلائل، کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں کہتے ہیں لو بھائی